بنی اسرائیل کے دور کا یہ واقعہ ہے. ایک شخص نے 400 سال عبادت کی. کتنے سال؟ طوفانی انداز آیا تو طوفان نے اسے ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا، ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں کوئی بشر نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، وہ اکیلا ہی تھا. تو اکیلے پن میں وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا. اللہ پاک نے اس کے رزق کے لیے ایک انار کا درخت اگا دیا. وہ انار کھا لیا کرتا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا. ہر وقت اللہ کی عبادت میں وہ وقت گزارتا رہتا. 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی اور 400 سال میں اس نے کوئی گناہ نہ کیا، کوئی گناہ اس کے ذمے نہ تھا. اب 400 سال عبادت کرنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ میری رحمت کے حوالے سے، وسیلے سے، واسطے سے اس بندے کو جنت کا حقدار بنا دو. وہ بندہ تڑپنے لگ پڑا، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے 400 سال تیری عبادت کی اور 400 سال میں کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی عیب میرے ذمے نہیں، کوئی گناہ میرے ذمے نہیں، کوئی کوتاہی نہیں کی، تیری عبادت میں مشغول رہا اور ہر وقت تیرے بارگاہ میں سجدہ ریز رہا. تو اب 400 سال کی عبادت بھی اس لائق نہیں کہ مجھے جنت کا حقدار بنا سکے اور مجھے تیری رحمت کا بھروسہ رہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں اچھا اس کو جنت سے ہٹا دو اور اس کے نامہ اعمال کو ایک پلڑے میں ڈال دو اور میری ایک نعمت بصیرت یعنی دیکھنے والی آنکھ کی نعمت ایک پلڑے میں ڈال دو. اب سارے جہاں کی دوستان گرامی کی نعمتیں نہیں اللہ نے کہی، صرف اس کی آنکھ کی نعمت جو اللہ نے عطا کی وہ ایک پلڑے میں ڈال دی گئی اور اس کے 400 سال کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈال دی گئیں. تو اب 400 سال کی نیکیاں جس میں گناہ کوئی نہیں تھا وہ ایک نعمت ان پر بھاری ہو گئی، ایک نعمت ان پر بھاری ہو گئی اور اس کے نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا. تو اللہ پاک نے کہا اسے دوزخ میں پھینک دو، یہ تو میری ایک نعمت کا ازالہ نہیں کر سکا، بدلہ نہیں دے سکا، ایک نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکا. تو اب یہ حقدار جنت نہیں، یہ دوزخ کا حقدار ہے. وہ اپنے رب کی بارگاہ میں تڑپنے لگ پڑا، رونے لگ پڑا اور اس امید کے ساتھ کہ تو غفور و رحیم ہے، تو بخشنہار ہے. میں بھول بیٹھا، میں اپنی عبادت پر بھروسہ کر بیٹھا، میں اپنی عبادت کی طرف توجہ کر بیٹھا، میری توجہ کا میں وہ مرکز تو تھا. یا اللہ میں بھول گیا، تو مجھے معاف کر دے. تو 400 سال کی عبادت بھی دوستان گرامی قدر اسے بچا نہ سکی. تو اللہ کی رحمت کے بال بوتے اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا. تو یہ بے نشین کر لیں. اب یہ رحمتیں لینے کے بہانے یہ ہیں کہ کبھی شرک نہ کیا جائے، ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہا جائے. عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف مصلی پر نہیں ہوتی. تعبد اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو. پہلا جملہ، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہو. عبادت کیا ہے؟ صرف سجدہ عبادت نہیں ہے. ہر وہ عمل، یہ دین نشین کر لیجئے، ہر وہ عمل جو اس کی منشا میں ہو، جو اس کی چاہت میں ہو، جو اس کی رضا میں ہو، جو اس کی مرضی میں ہو، جو اس کی آرزو میں ہو، جو وہ چاہتا ہو، وہ تم کرتے رہو، یہ عبادت ہے.